السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، قربانی کے مختلف مسائل، مختلف بیانات، موضوعات اور گوشوں پر میں کئی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ تو اس ویڈیو میں جو ٹاپک اور موضوع بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز پڑھاتے تھے تو عید کی نماز اور خطبے سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کے ایک جانور کو عیدگاہ میں لا کر قربان کیا کرتے تھے اور اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے عیدگاہ میں لا کر ذبح کرنے کا کہ تقسیم کرنا ہو تو وہاں لوگوں کو تقسیم کر کے گوشت دیا بھی جا سکتا ہے اور بہت سے لوگ وہاں سے گوشت لے جائیں گے، مستفید ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو امام ہے، جو خطیب ہے، جو قربانی کی دعاؤں کو پڑھ سکتا ہے، ذبح کر سکتا ہے، تو قربانی کس طرح کرنی ہے، ذبح کیسے کرنا ہے، کیا دعا پڑھنی ہے، تو یہاں عیدگاہ میں جانور کو ذبح کرنے سے لوگوں کو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ معلوم ہوگا، تعلیم ان کو ملے گی اور وہ بھی اپنے گھروں میں جا کر اپنے جانور کو اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا میں، اللہ کے نام پر وہ ذبح کر سکتے ہیں۔ کیونکہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہو تو کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، وہ دعائیں ہر کسی کو نہ آتی ہو، تو دعا جس کو آتی ہو اسے ذبح کرنا چاہیے۔ تو تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، ذبح کرنے کا طریقہ بتانے کے لیے نبی پاک عیدگاہ میں ایک قربانی کا جانور لا کر ذبح کرتے تھے اور اس کا گوشت تقسیم کرتے تھے، اور گھر والوں کی طرف سے، بیویوں کی طرف سے ایک قربانی گھر میں کیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک جب تک مدینے میں رہے، قربانی جب تک کرتے رہے، آپ 2 جانور ہر سال ذبح کرتے تھے اور ایک عیدگاہ میں ذبح کرتے تھے اور اسے تقسیم کرتے تھے، لوگوں کو ذبح کرنے کا طریقہ بتانے کی خاطر بھی اور گوشت لوگوں میں دینے کی خاطر، اور ایک قربانی گھر میں ذبح کرتے تھے جو اپنی ازواج میں تقسیم کیا کرتے تھے، اور پڑوسیوں کو اور آنے جانے والے مہمان حضرات کو اور مسافر حضرات کو بھی آپ کھلایا کرتے تھے۔ تو 2 قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنی وسعت کے مطابق کوئی اگر اس طریقے سے 2 قربانی کرتا ہے کہ ایک عیدگاہ میں یا محلے میں کر کے قربانی بھلے اپنی طرف سے کریں لیکن اسے تقسیم کریں، اور دوسری قربانی اپنے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، بچوں میں اور مہمانوں میں خرچ کریں اور اسے کھلائیں اور قربانی کا حق ادا کریں۔ تو اس پر بھی ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے اور اس سنت سے بھی ہمیں خبردار اور آگاہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے اور قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔